زمرد کے ہاتھ آہستہ آہستہ مٹھیوں میں بند ہونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی عزیرا، اس نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ دوسری طرف زائم ایک بار کے فرش پر نیم دراز بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک لمبے قد کے شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا، وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مسٹر کارڈوبا، خوشی ہے کہ آپ آئے، زائم نے احترام سے کہا۔ جب وہ شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی جڈ رو کی 4 بڑی اور بااثر فیملیوں کے اہم ترین مرد وہاں موجود تھے: فائزان، زائم، ہیری اور کارٹر۔ ان چاروں میں کارڈوبا خاندان کے سوا باقی 3 خاندان ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف رہے تھے، مگر اس نسل میں ان چاروں کے درمیان دوستی اور اعتماد قائم ہو چکا تھا۔ تم نے ہمیں یہاں بلایا ہے تو کیا کوئی خاص بات ہے؟ فائزان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ نگاہیں ان تینوں پر گاڑے ہوئے کارٹر نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہماری محفل کے سب سے بڑے عاشق مسٹر عزیری کہتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنی سچی محبت مل گئی۔ فائزان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو میں چلتا ہوں، اس نے بیزاری سے کہا اور وہ اٹھنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے جا کر عزیرا کے پس منظر کی تحقیق کرے۔ عام طور پر وہ 10 منٹ میں کسی کا بیک گراؤنڈ نکلوا لیتا تھا، مگر اس بار 1 ہفتہ گزر گیا، ابھی تک کوئی قابل یقین نتیجہ نہیں ملا تھا۔ کچھ معلومات آئی تھیں، مگر ان پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ ارے ٹھہریے، زائم نے جلدی سے فائزان کے کپڑے کا کونا پکڑ لیا، اس پر میں واقعی سنجیدہ ہوں۔ آج میں نے سلامی کے گھر میں ایک عجیب و غریب عورت دیکھی۔ دراصل وہ میری منگیتر کی کزن کا گھر ہے۔ سلامی، یہ نام سنتے ہی فائزان کے قدم رک گئے اور زائم نے موقع پا کر اسے واپس بٹھا لیا۔ زائم خوش تھا کہ شاید فائزان اس کی بات میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ عورت خاص ہے؟ فائزان نے پوچھا۔ زائم ہاتھ رگڑتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ عورت بہت پرسکون، ذہین۔ پھر زائم نے میگنس والے واقعے کی تفصیل بیان کی، جس نے اب تک بور بیٹھے ہیری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ کیا تم کسی فلم کی کہانی تو نہیں سنا رہے؟ کارٹر نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ میں قسم کھاتا ہوں نہیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو بجلی گر جائے مجھ پر، زائم نے فوراً کہا۔ کارٹر کہکا لگا کر بولا، تو پھر سوچ لو، ایسی عورت کو سنبھالنا آسان نہیں جو خوفناک کتے سے بھی نہ ڈرے۔ زائم نے سر ہلا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کیسی ہے؟ نہ صرف اس کی شخصیت نرمی سے بھری ہے، بلکہ وہ انتہائی حسین بھی ہے۔ خدا کی قسم، وہ چہرہ، وہ جسم۔ اس کا نام کیا ہے؟ فائزان نے یکدم پوچھا۔ کارٹر نے فوراً چٹکی لی۔ محترم مسٹر عزیری، لگتا ہے آپ اس کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نام پوچھنا بھی بھول گئے۔ زائم نے ہچکچاتے ہوئے کھانسا، ایسا نہیں ہے، وہ عورت تو پورے وقت میں نے بس ایک بار ہی میری طرف دیکھا، موقع ہی نہیں ملا نام پوچھنے کا۔ پھر میری منگیتر بھی وہیں تھی تو بےحد بھی لگتی۔ اسی لمحے عزیرا کا چہرہ فائزان کے ذہن میں ابھر آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں، ٹائم سے بھی لاپرواہ ہے، کسی اندیکھی وجہ سے۔ فائزان کے موڈ میں نرمی آ گئی۔ وہ اب جانے کے بجائے شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ اوہ! کارٹر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک آئی۔ یہ تو نایاب بات ہے کہ کوئی عورت تم میں دلچسپی نہ لے، اب تو میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فائزان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جبکہ وہ سب اس کا نام بھی نہیں جانتے، میں تو اس کے قریب آ چکا ہوں۔ فائزان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مات پڑ گئی۔ کسی عام سے منظر میں رہنے والی لڑکی سے قربت اختیار کر لینا ایسی بات نہیں تھی جس پر فخر کیا جائے۔ وہ اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اسے واقعی اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، بلکہ شاید وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہی نہ ہو۔ جب فائزان اس سوچ میں گم تھا، کارٹر نے اسے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، اگر تم فائزان، کیوں نہ ہم سب مل کر اس لڑکی سے ملاقات کریں؟ بیکار بات ہے، میں انکار کرتا ہوں، فائزان نے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر کہا۔ زائم کو اس کے رویے پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مسٹر کارڈوبا کو تو صرف کام سے دلچسپی ہے، اگر کبھی انہیں عورتوں میں دلچسپی ہوگی
تو یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ لیکن کیا آپ کی والدہ آپ پر بلائنڈ ڈیٹس کے لیے زور نہیں ڈال رہی؟ وہ تو پوتے کی منتظر ہے۔ کیا واقعی آپ کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ ہاں، بالکل نہیں۔ فائزان کا جواب مختصر مگر مضبوط تھا۔ عورتیں بہت پیچیدہ ہوتی ہیں، ہم چاروں میں سے تم ہی اتنے فارغ ہو کہ ان کے پیچھے وقت ضائع کر سکو۔ عورتوں کا مطلب تھا مسئلہ۔ اس کے والدین کی شادی ایک ناکام داستان تھی، ایک ایسی تباہی جس نے بالآخر اس کے والد کی موت پر انجام پایا۔ اسی لیے وہ شادی سے دور بھاگتا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ شادی سے ڈرتا تھا۔ تائم نے اس کے لہجے پر دھیان نہ دیتے ہوئے کہا، کس نے کہا کہ صرف میں ہی فارغ ہوں؟ اس نے سامنے بیٹھے ہاروک کی طرف اشارہ کیا، جو چپ چاپ گلاس لیے اداسی سے شراب پی رہا تھا۔ یہ صاحب تو عورت کی تلاش میں اداس ہو گئے ہیں۔ کارٹر نے فوراً تردید کی، ہاروی تمہاری طرح نہیں ہے، وہ اپنی محسنہ کو تلاش کر رہا ہے، تو تم اسے اپنا جیسا مت سمجھو۔ زائم ہنسا، یہ اداس چہرہ اور بجھی ہوئی آنکھیں دیکھ کر تو یقین نہیں آتا کہ وہ صرف اپنی محسنہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ فائزان نے ایک نظر ہاروی پر ڈالی، وہ واقعی گمسم لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ بس کرو اب اور مت پیو، کتنا پی چکے ہو؟ ہاروی نے دیوری چڑھائی، مگر چونکہ فائزان نے خود گلاس چھینا تھا وہ کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش بیٹھ گیا۔ کارٹر نے تجسس سے پوچھا، آدھا مہینہ گزر گیا مگر تمہیں وہ لڑکی نہیں ملی جس سے تمہیں بیرون ملک بچایا تھا؟ زائم نے چٹکی لی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی بھوتنی نے بچایا ہو؟ اگر تم جیسے آدمی کو وہ نہ ملے تو پھر وہ انسان نہیں، جنات میں سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی فائزان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے عزیرہ کی تحقیق میں مصروف تھا مگر کوئی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ یقیناً انسان تھی، کوئی بھوت نہیں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، ایسی گھٹیا بات مت کرو۔ زائم نے فوراً ہاتھ اٹھا کر صفائی دی، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اتنا سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ ہمیشہ ہاروی کا ہی دفاع کرتے ہو، جانبدار کہیں گے۔ فائزان نے اس کی بات انسنی کر دی۔ وہ جھک کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ اس کے دل کے کونے میں ایک عجیب سا بوجھ اٹھنے لگا۔ آخر وہ لڑکی ہے کون؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری جانب سلامی حویلی میں عزیرہ اپنے ماتحت سے موصول ہونے والے فائل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ فائل سنیرا کے مالی اثاثوں کی تفصیلات پر مشتمل تھی۔ سنیرا کی کل اثاثوں کی مالیت تقریباً 3 ارب تھی اور ان میں سے زیادہ تر رقم خفیہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں جمع تھی۔ یہ تمام بیرونی اثاثے ایک ہی شخص کے ذریعے منظم کیے جا رہے تھے۔ کمپیوٹر سکرین پر نظریں جمائے عزیرہ نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ اگر وہ غلط نہیں تھی تو غالباً حنیت کو ان چھپے ہوئے اثاثوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ حنیت کی ناقص انتظامی صلاحیتوں کے باعث سالازار خاندان کی زیادہ تر دولت رفتہ رفتہ سنیرا کے قبضے میں جا چکی تھی۔ لگتا تھا کہ ساؤتھ ہال گروپ کا اصل مالک حنیت نہیں بلکہ سنیرا ہے۔ یہ تو خاصا دلچسپ انکشاف ہے۔ عزیرہ ابھی ای میل کو بغور پڑھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دھک دھک کی آواز ہوئی۔ کسی نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عزیرہ دروازے کی جانب چلی اور محتاط انداز میں دروازہ کھولا، صرف اتنا سا کہ ایک ہلکی سی درس بن گئی۔ دروازے کے باہر زہرا لین ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ لیے ناپسندیدگی سے کھڑی تھی، پھلوں کی پلیٹ لیے ناپسندیدگی سے کھڑی تھی۔ ڈیڈ نے کہا ہے کہ یہ آپ کو دے دوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹڈی روم میں آئیں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، عزیرہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ زہرا لین نے لاشعوری طور پر اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر عزیرہ ایک قدم بائیں ہوئی اور اس کی نظروں کے سامنے حائل ہو گئی۔ کیا اور کوئی بات ہے؟ اس نے مطمئن لہجے میں پوچھا۔ زہرا لین نے منہ بنایا اور بغیر جواب دیے واپس چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے عزیرہ واپس اپنے میز پر آئی، کمپیوٹر آن کیا اور اپنی براؤزنگ ہسٹری صاف کر دی۔ پھر پرسکون انداز میں دروازہ بند کیا اور حنیت کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ 2 منٹ بعد زہرا لین ہاتھ میں اضافی چابیوں کا جوڑا لیے چپکے سے اس کے کمرے کے قریب آئی۔ کلک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ فوراً اندر گھسی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں نظر دوڑاتے ہی وہ بڑبڑائی،
عزیرا نے مجھے کمرہ دیکھنے کیوں نہیں دیا؟ ضرور کچھ چھپا رہی ہے۔ زہرا نے جلدی جلدی الماریوں اور شیلفز کی تلاشی لی مگر کچھ خاص نہ ملا۔ جانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر کپڑوں کے سٹینڈ پر لٹکی کوٹ پر جا ٹکی۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچی، جیبیں ٹٹولی اور ایک وزٹنگ کارڈ ملا۔ کارڈ پر لکھا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ یہ تو فائزان کا کارڈ ہے۔ عزیرا کے پاس اس کا کارڈ؟ یقیناً اس نے ڈیڈ جی کو نہیں بتایا، ورنہ یہ کارڈ ان کے اسٹڈی روم میں ہوتا۔ کتنی ضرورت والی ہے یہ، باپ سے بھی چھپایا۔ زہرا لن تیزی سے کارڈ ہاتھ میں لیے حنیف کی کمرے کی طرف بڑھی مگر دروازے تک پہنچ کر رک گئی۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک نیا خیال آیا۔ کیوں نہ یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لوں؟ اگر میں نے ڈیڈ کو دے دیا تو وہ بس عزیرا کو ڈانٹیں گے، لیکن اگر یہ کارڈ میرے پاس رہا تو میں خود فائزان سے ملنے کا موقع بنا سکتی ہوں۔ فیصلہ کرتے ہی زہرا لیم نے کمرے کو ویسے ہی کر دیا جیسا پہلے تھا۔ کارڈ کو اچھی طرح چھپا دیا اور دبی قدموں عزیرا کے کمرے سے نکل گئی۔ دوسری جانب عزیرا حنیت کے اسٹڈی روم میں جا چکی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو حنیت نے خوش مزاجی سے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مؤدب انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ حنیت نے سامنے رکھے کانٹریکٹس کے ایک ڈھیر کو اس کی طرف بڑھایا۔ یہ سوال کافی کی ایمبیسڈرشپ کا معاہدہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے، سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ تم بھی دیکھ لو، اگر تمہیں بھی مناسب لگے تو دستخط کر دو۔ حنیت کے لہجے میں محبت تھی مگر ساتھ ہی ایک ایسا دباؤ بھی کہ انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ عزیرا نے کانٹریکٹ اٹھایا اور خاموشی سے پڑھنا شروع کیا۔ کھاجوبہ گروپ کی طرف سے پیشکش کی گئی معاوضے کی رقم حیرت انگیز طور پر زیادہ تھی، حتیٰ کہ صفحے اول کی اداکاراؤں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ سعاد کافی کے ایمبیسڈر بننے کے بعد وہ آئندہ 10 سال تک کارڈوبا گروپ کے کسی بھی ہوٹل میں مفت قیام کی حقدار بن سکتی تھی۔ یہ آفر بظاہر تو پرکشش تھی مگر عزیرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اسے شہرت یا چمک دمک میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر اپنے مقصد کے لیے اسے یہ ڈرامہ جاری رکھنا تھا۔ چنانچہ اس نے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی، کانٹریکٹ میز پر رکھا اور بولی، مجھے بھی ٹھیک لگ رہا ہے، میں بھی سائن کر دیتی ہوں۔ حنیت مطمئن لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں خود کارڈوبا گروپ لے جاؤں گا اور یہ معاہدہ انہیں سونپ دوں گا۔ تم ابھی اس مصروف شہر میں آئی ہو، میں تمہیں اکیلے اجنبی جگہ پر جانے نہیں دوں گا۔ عزیرا کے دل میں ایک تھوڑی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ حنیت اتنے خیال رکھنے والے کب سے ہو گئے؟ یقیناً اس مہربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چھپا ہوا مقصد ہے۔ عزیرا نے معصوم اور خوشگوار تاثرات اپنے چہرے پر سجا لیے جیسے وہ واقعی خوشی سے نہال ہو۔ شکریہ ڈیڈ، میں تو ویسے بھی اکیلے وہاں جانے سے ڈر رہی تھی، اسے مصنوعی معصومیت کے ساتھ کہا۔ حنیت کے چہرے پر خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ اس کے لیے یہ کسی قیمت سے کم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی ہو۔ وہ معاہدے کے کاغذ واپس اٹھاتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے ہم کارڈوبا گروپ جائیں گے۔ اسے 2 گھنٹے پہلے میں تمہیں اسٹائلسٹ کے پاس لے جاؤں گا۔ اب کافی دیر ہو گئی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی جلدی آرام کر لو۔ عزیرا نے موقع غنیمت جانا اور نرمی سے بولی، ڈیڈ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، کیا میں تھوڑی دیر آپ کے اسٹڈی روم میں پڑھ سکتی ہوں؟ حنیت نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں، مگر تم صرف بائیں طرف والے شیلف کی کتابیں پڑھ سکتی ہو، دوسری طرف مت جانا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، عزیرا نے اطاعت سے کہا۔ حنیت کے جانے کے بعد اس کے چہرے سے وہ معصومیت غائب ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی ہر چیز، شیلف، میز، کرسی، سب اعلیٰ درجے کی لگی، روز ووڈ سے بنی ہوئی تھی اور ان پر وقت کی ہلکی سی جھریاں نظر آ رہی تھی۔ عزیرا نے انگلیوں سے شیلف پر ہاتھ پھیرا، شاید امی نے بھی کبھی ان جگہوں کو چھوا ہوگا۔ اس کے ذہن میں دھندلے منظر ابھرنے لگے۔ بچپن میں ایک شدید بخار کی باعث اس کی یادداشت کا بیشتر حصہ مٹ چکا تھا، صرف ایک چہرہ، ایک لمس اور ایک آواز باقی رہ گئی تھی، اس کی ماں کی۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ ماں کے نرم ہاتھ اس کے چہرے کو کیسے سہلاتے تھے
اور اس مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتی تھی بھاگ جاؤ عزیز، جب تم بڑی ہو جاؤ تو میرے لیے بدلا لینا۔ مگر عزیرہ یاد نہ کر سکی کہ آخر وہ واقعہ کیا تھا جس نے ماں کو یہ کہنے پر مجبور کیا۔ ماں کی تحقیقات کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ ہر سال صحت کا معائنہ کرواتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ان کی ذہنی حالت بالکل درست تھی، پھر بھی انہیں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرنے والی قرار دیا گیا تھا۔ عزیرہ نے وہی ڈاکٹر ڈھونڈا جس نے ان کا چیک اپ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے واضح طور پر کہا کہ اس عورت کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب امی نے خودکشی نہیں کی، ان کا قتل ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دھند کی ایک تہہ جیسی اس کی نگاہوں پہ چھا گئی ہو جو اسے حقیقت تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ مگر جب آنکھیں دوبارہ کھولی تو اس کے اندر ایک عزم کی چمک جاگ اٹھی۔ میں سچ ضرور معلوم کروں گی۔ وہ شیلف کی ایک ایک کتاب اور دراز کی گوشے چھانٹنے لگی، مگر ماں کی کوئی نشانی نہ ملی، ایک تصویر تک نہیں۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو بیوی کی موت کے بعد شوہر کچھ یادگاریں ضرور رکھتا ہے، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ دو ہی امکانات تھے، یا تو حنیف کو ڈر تھا کہ سمیرہ کو حسد ہوگا، یا پھر کہ اس کے دل میں عزیرہ کی ماں کے لیے کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ دوسرا امکان زیادہ سچا لگتا تھا، کیونکہ حمید ایسے شخص نہیں تھا جو کسی عورت کی حسد سے ڈرے۔ اس کی مردانگی کے غرور میں ایسی بات کی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ ایک تیسرا امکان بھی ذہن میں آیا، شاید وہ ماں سے اتنا خوفزدہ تھا کہ ان کی تصویر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ جو بھی وجہ ہو، ایک بات یقینی تھی، ماں کی موت کا تعلق حنید سے گہرا تھا۔ دنیا کہتی تھی کہ اس کی ماں نے ڈپریشن کے باعث خودکشی کی، مگر جو عورت اپنی بیٹی سے کہے بھاگ جاؤ اور میرے لیے بدلا لو، وہ خودکشی نہیں کرتی، اسے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح نذیرہ نے حنید کی پرانی زندگی پر تحقیق کی۔ وہ اس وقت سلامے خاندان چٹرو میں صرف ایک چھوٹا سا کوئلے کا کاروبار رکھنے والا گھرانہ تھا، جبکہ سالازار گروپ شہر کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس حیثیت کی بنیاد پر عزیرہ کی ماں کو کبھی کسی کوئلے کے بیوپاری کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر حنید ایک شریف اور اصولوں والا شخص ہوتا تو شاید یہ قابل قبول ہوتا، مگر وہ اس کا الٹ تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ دونوں کی شادی اچانک ہوئی تھی۔ تعارف کے صرف ایک ہفتے بعد انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ یہ خود ایک غیر معمولی بات تھی۔ شیلف کی تلاشی کے بعد عزیرہ میز کی درازوں کی طرف بڑھی۔ کل 4 درازیں تھیں، پہلے 3 میں کچھ خاص نہ ملا۔ جب چوتھی دراز کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھی، تالا لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ ڈھونڈنے ہی والی تھی کہ تالا کھول سکے کہ اچانک اسے راہداری میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ چند سیکنڈز بعد اسٹڈی روم کا دروازہ زور سے کھل گیا اور عزیرہ چونک کر پلٹی۔ عزیرہ میز پر بیٹھی پوری توجہ سے کتاب پڑھنے کا بہانہ کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی نظریں بالکل سامنے حنید کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ گھبرا سا گیا، اگرچہ اس نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی کوشش کی، لیکن عزیرہ نے وہ جھلک صاف دیکھ لی۔ آپ واپس کیوں آ گئے ابو؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ حنید نے جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے گلا صاف کیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرا کچھ کام ابھی باقی ہے۔ تم جا کر آرام کرو بیٹا، باقی دن کسی اور وقت پڑھ لینا۔ عزیرہ نے فوراً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آخر وہ یہ جان چکی تھی کہ اس بند دراز میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جسے حنید گھبرا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ ٹھیک ہے ابو۔ اس نے کتاب گلوبل فائنانس بند کی۔ حنید نے کتاب کا نام دیکھتے ہوئے ہلکا سا ناک چڑھایا۔ یہ کتاب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لڑکیوں کو ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، میں تمہارے لیے کوئی مناسب سی کتاب لے آؤں گا۔ حنید کے نزدیک عورتوں کے کاروبار یا مالیات سے کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کے خیال میں عورتوں کا کام صرف خوبصورت بننا اور کسی امیر مرد سے شادی کرنا تھا، مگر یہ حقیقت یہ تھی کہ سنیرا تو پہلے ہی کمپنی کے زیادہ تر اثاثے خالی کر چکی تھی اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ عزیرہ نے دل ہی دل میں طنز کیا، مگر چہرے پر سکون قائم رکھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ حنید نے اچانک اسے پکارا۔ جی ابو۔
اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حنیت کی نظریں اب تیز سی اور گہری تھی۔ یہ بتاؤ تم نے لیٹے آرٹ کہاں سے سیکھا؟ عذیرا لمحہ بھر کو ٹھٹکی۔ وہ سمجھی تھی کہ حنیت صرف نتیجے میں دلچسپی رکھتا ہے، تفصیل میں نہیں۔ تو کیا اب وہ شک کرنے لگا ہے؟ مگر اس نے فوراً پرسکون انداز میں جواب دیا، میں نے نارہم میں سیکھی تھی ابو، وہاں میں ایک کیفے میں کام کرتی تھی۔ مالک خود بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا، بہت ماہر بارسٹا تھا، میں نے اسی سے سیکھی۔ حنیت نے سر ہلایا۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا۔ جی ابو، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ عذیرا کے چہرے پر شکر گزار بیٹی والی معصوم مسکراہٹ تھی جس نے حنیت کے تمام شکوک مٹا دیے۔ وہ پلٹی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی، مگر راستے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہیں۔ اب بھی کچھ خاص حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن اگر حنیت کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ حنیت کا اچانک واپس آنا دراصل اس کی محتاط فطرت کی علامت تھی۔ میں واقعی کچھ زیادہ ہی جلد بازی کر گئی، عذیرا نے آہستہ سے خود کہا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ جلد بازی نہیں کرنی، سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے، بس صبر رکھنا ہے۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو فوراً ایک غیر معمولی بات نوٹ کی۔ کسی نے اسے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ چونکہ عذیرا ہمیشہ محتاط رہتی تھی، اس نے فرش پر باریک چاندی رنگ پاؤڈر بکھیر رکھا تھا۔ اب وہاں ایک واضح نشان تھا، چھوٹے سائز کا جوتا، مطلب در انداز عورت تھی۔ وہ فوراً میز پر گئی اور کمپیوٹر چیک کیا۔ براؤزنگ ہسٹری تو وہ پہلے ہی صاف کر چکی تھی، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ماؤس بھی وہیں رکھا تھا، یعنی کمپیوٹر کھولا نہیں گیا تھا، مگر جب اس نے کمرے کا بغور جائزہ لیا تو ایک چیز غائب تھی، فائزان کا وزٹنگ کارڈ۔ زہرا لین۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، یہ لڑکی باز نہیں آتی۔ پھر وہ مسکرائی، سرد اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ۔ رہنے دو، وہ کارڈ میرے لیے بے معنی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی چیزیں چراتے ہیں وہ جلد ہی اپنے انجام سے ملتے ہیں۔ اگلی صبح جب عذیرا کو نوکرانی نے جگایا تو گھر کے سب افراد ناشتے کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری، زہرا لین کی نظریں اس سے ملی اور وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں ناشتہ کر چکی ہوں، وہ جلدی سے بولی، پر عذیرا کی نگاہوں سے بچتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ عذیرا نے بس ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ زہرا لین کا کھیل زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ عذیرا بخوبی جانتی تھی کہ زہرا لین اس کی آنکھوں میں کیوں نہیں دیکھ رہی۔ وہ اس ڈر سے بھاگی جا رہی تھی کہ کہیں عذیرا اس پر فائزان کا وزٹنگ کارڈ چرانے کا الزام نہ لگا دے۔ حنیت نے میز پر زہرا لین کی پلیٹ دیکھی جس میں ناشتہ بمشکل چھوا گیا تھا۔ وہ ناگواری سے بولا، یہ صبح صبح اتنی جلدی کہاں جا رہی ہے؟ سنیرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا آپ ڈائریکٹر سیم سلائٹ کو جانتے ہیں؟ حنیت نے فوراً سر ہلایا، یقیناً، پورے شہر میں ان کا نام ہے۔ سنیرا نے ہلکی سی فخر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج مسٹر سلائٹ اپنی نئی فلم کے لیے کاسٹ چن رہے ہیں۔ زہرا لین کو آڈیشن کا موقع ملا ہے۔ در حقیقت زہرا لین نے سب کو یہ باور کرایا تھا کہ سیم نے اسے رول دے دیا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف آڈیشن دینے جا رہی تھی اور وہ موقع بھی سنیرا کی رشوت کی بدولت ملا تھا۔ حنیت کو ان باتوں کی خبر نہیں تھی۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، یہ تو بہت زبردست بات ہے، میری دونوں بیٹیاں کتنی قابل ہیں، مجھے فخر ہے آج شام ہم سب باہر کھانا کھائیں گے۔ آخر عزی کی واپسی کے بعد ہم نے کوئی خاندانی دعوت تو نہیں کی؟ بالکل ٹھیک کہا، سنیرا نے زبردستی مسکراہٹ بناتے ہوئے کہا۔ حالانکہ عزی کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کی لکیر ابھری۔ وہی تو وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام زہرا لین رکھا تھا، تاکہ وہ اس عزی سے ملتا جلتا لگے، جیسے وہ اپنی بہن موریزہ کی ہر چیز چھین لینا چاہتی ہو۔ مگر آج وہ نام سن کر اس کے دل میں عجیب سی جلن اٹھ رہی تھی۔ پھر اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زہرا لین نے خود بھی کہا ہے کہ وہ رول حاصل کر لے گی۔ آج کے دن تو بہت اچھا لگ رہا ہے، چلیے شام کو سب مل کر شاندار کھانا کھاتے ہیں۔ حنیت خوشی سے بولا، ضرور،
और इसे तुम भी जल्दी जल्दी नाश्ता करो, हमें निकलने में देर नहीं करनी चाहिए। जी अब्बू, हसीरा ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया और ज़हरा लीन की खाली कुर्सी की समत एक नज़र डाली। वो बखूबी समझ गई थी कि ज़हरा लीन को अपनी कामयाबी पर इतना एतमाद क्यों है। सेम स्लाइड के बारे में वो पहले ही सुन चुकी थी। उसकी फिल्में हमेशा शानदार मनाजिर और हकीकी अदाकारी की वजह से मशहूर होती। अगर ज़हरा लीन को मौका मिला भी तो असल इम्तिहान उस वक्त होगा जो वो अपनी सलाहियत दिखाने की कोशिश करेगी। हसीरा ने सर झुका लिया और खामोशी से नाश्ता करने लगी। इसी दौरान जब सुनहरा ने लाशऊरी तौर पर सर उठाया तो सुबह की नर्म सुनहरी धूप सीधी हसीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर फैल गया था जैसे किसी फरिश्ते के चेहरे पर चमक उतर आई हो। उसका पहलू मोरिजा उसकी मर चुकी बहन से बिल्कुल मुशाबा लग रहा था। सुनहरा के हाथ में पकड़ा चम्मच हल्के से कांप गया। उसने मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली। आज उस शख्स की रिपोर्ट आने वाली है जिसे मैंने अजीरा पे नज़र रखने के लिए भेजा था। बहुत जल्द मैं इस औरत की असलियत जान लूँगी। देखना, तुम्हारे अच्छे दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। 2 घंटे बाद अजीरा ड्रेसिंग रूम से निकली। वो एक नफीस जिस्म के मुताबिक सिले हुए गाउन में थी, जिसके किनारे पर रान तक एक नफीस चाक था और वो उसकी लंबी खूबसूरत टांगों को नुमायाँ कर रहा था। उसके बाल खूबसूरती से जुड़े हुए थे और वो देखने में किसी नाजुक गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। हनीफ भी उसे देखकर दम खुद रह गया। उसके दिल में अचानक मुरीज़ा की याद जागी। कभी वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, कभी वक्त के साथ वो मोहब्बत नफरत मगर वक्त के साथ वो मोहब्बत नफरत में बदल गई। मुरीज़ा बहुत बासलाहियत और ज़हीन थी। यही उसकी सबसे बड़ी खामी थी। हनीफ को हमेशा ये एहसास रहता कि वो सारा ज़ात खानदान का दामाद बनकर भी उनके कदमों में था। और अब जब वो ज़ीरा को देख रहा था तो एक लम्हे को दिल में खौफ सा आया। क्या ये लड़की भी अपनी माँ जैसी बन जाएगी? उसने अपनी मुट्ठियों को सख्ती से बंद किया और ख़ुद को इस ख्याल से झटक दिया। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए वो आगे बढ़ा और बोला, ये रूप तुम पर बहुत जच रहा है जी। तुम्हें आइंदा अक्सर ऐसे गाउन पहनने चाहिए। हज़ीरा ने घबरा कर अपने गाउन की चाक को नीचे खींचा, जैसे कोई लड़की पहली बार छोटी स्कर्ट पहन रही हो। वो झिझकते हुए बोली, क्या स्कर्ट का चाक ज़्यादा ऊपर तो नहीं है? स्टाइलिस्ट, जो कि थोड़ी बहुत चीनी ज़बान समझती थी, फ़ौरन मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपकी टांगें बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें छुपाने के बजाय फ़ख्र से दिखाएं। खुद पर एतमाद रखिए मिस, आप सबसे खूबसूरत लड़की हैं जो मैंने आज तक देखी है। ये लिबास आप पर ऐसे जच रहा है जैसे आप ही के लिए सिया गया हो। अजीरा जानती थी कि उसकी शख्सियत में कशिश थी, मगर वो एक देहाती पस मंज़र की लड़की थी। इतना एतमाद दिखाना उसके लिए आसान न था। उसने झिझकते हुए हनीफ की तरफ देखा। हनीफ ने इस बात में सर हिलाया। स्टाइलिस्ट सही कह रही है, आजकल ज़माना बदल गया है, लोग ज़्यादा खुले दिल के हो गए हैं। ये लिबास ठीक है, इसको मुंतखब करते हैं। अब चलें, देर हो रही है। जी अब्बू। हज़ीरा ने सर झुका लिया और खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी। हनीफ ने जब उसके मासूम और फिल्मबरदार अंदाज को देखा तो उसके दिल की वो हल्की सी तशवीश कि कहीं हज़ीरा भी मोरिज़ा जैसी मजबूत औरत न बन जाए, कुछ देर के लिए मिट गई। वो दोनों कारदुबा ग्रुप की बुलंद बाला इमारत पहुँचे। ये इमारत छठफों के कारोबारी इलाके के सबसे महंगे हिस्से में थी, इतनी बड़ी कि पूरी गली उसकी मलकियत मालूम होती थी। स्वेर कॉफ़ी के इंचार्ज पहले ही दरवाजे पर मुंतज़िर थे। जब उन्होंने अज़ीरा की वायरल वीडियो देखी थी तो वो पहले ही उसकी खूबसूरती के कायल हो चुके थे, लेकिन जब आज उसे हकीकत में देखा तो चंद लम्हे में हैरत में खड़े रह गए। ऐसी मुकम्मल हसीन दोशीज़ा शायद किस्मत में कम ही आती है। खूबसूरत चेहरा, दिलकश कामत और ऊपर से फ़िल्म लेटे में आर्ट महारत। शेर काफ़ी के लिए इससे बेहतर एम्बेसडर कोई हो ही नहीं सकता था, मगर वो एक तजर्बाकार शख्स था। खुद को संभालते हुए उसने कान छुए, मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और आगे बढ़ा। आपको सफ़र यकीनन थका देने वाला रहा होगा, आइए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। 11वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने उन दोनों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया। बराए मेहरबानी थोड़ा आराम कीजिए, पानी लीजिए, हमारी टीम जल्द आ जाएगी। हनीफ फ़ौरन बोला, कोई जल्दी नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं। वो शख्स मुस्कुराते हुए बाहर चला गया।
مگر کارڈوبا گروپ کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں، بلکہ براہ راست سب سے اوپر والی منزل پر پہنچا، جہاں CEO کا آفس تھا۔ اوپر جاتے ہی ایک اسسٹنٹ نے اسے روک لیا۔ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ کوئی اپائنٹمنٹ لی ہے؟ اس کے لہجے میں تکبر تھا۔ اگرچہ سوئل کافی ایک بڑا عالمی منصوبہ تھا، پھر بھی کارڈوبا انٹرٹینمنٹ کی سربراہ کو کوئی CEO سے ملنے کے لیے پیشگی وقت لینا پڑتا تھا، اور یہ تو صرف کافی برانڈ کا نمائندہ تھا۔ وہ شخص کچھ پریشان ہوا۔ نہیں، میں نے اپائنٹمنٹ نہیں لی، لیکن CEO نے خود فرمایا تھا کہ جب ہماری برانڈ ایمبیسیڈر معاہدہ کرنے آئے تو فوراً اطلاع دی جائے۔ اسسٹنٹ، جو نئی بھرتی تھی اور بیرون ملک سے تعلیم یافتہ تھی، CEO کے انٹرویو سے منتخب ہونے پر خاصی مغرور تھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اچھا، میں جب فارغ ہو جاؤں گی تو CEO کو اطلاع دے دوں گی۔ وہ شخص نرمی سے مسکرا کر بولا، شکریہ، زحمت دی، اور ایک طرف ہو کر انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ وہ بے چین ہونے لگا۔ محترمہ، کلائنٹ نیچے انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو کیا میں خود CEO سے گوشت گزار کر سکتا ہوں؟ اسسٹنٹ نے تیوری چڑھائی۔ کلائنٹ؟ CEO سے ملنے کے لیے بہت لوگ انتظار میں ہیں، کیا وہ کوئی خاص شخصیت ہے جو انتظار نہیں کر سکتی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا، بس ضبط سے سانس بھری اور پھر صبر کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ 10 منٹ مزید گزرنے کے بعد اسسٹنٹ نے آخر کار اپنا کام ختم کیا اور CEO کے دفتر کے دروازے پر دستک دی۔